ایک قوم حج کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اس قافلے میں جو کہ دور دراز کے علاقے سے لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے، ایک عورت بھی ہے جو کہ زہد و تقوی میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لوگوں کے درمیان کافی مشہور تھی کہ یہ نیک سیرت خاتون ہے، نیک خاتون ہے۔ بار بار قافلے والوں سے سوال پوچھتی، این بیت ربی، این بیت ربی، یہ بتاؤ کہ میرے پروردگار کے گھر میں کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ این بیت ربی، ہمارے اور ہمارے پروردگار کے گھر کے درمیان کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ تو قافلے والے کہتے کہ اللہ کی بندی صبر کرو، تھوڑا ہی فاصلہ باقی ہے۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا، چند میل کا فاصلہ طے کرتا، پھر وہ قافلے والوں سے پوچھتی، این بیت ربی، این بیت ربی، یہ بتاؤ کہ میرے پروردگار کے گھر کے آنے میں کتنا وقت اور کتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ وہ اسے تسلی دیتے۔ بالآخر گھڑیاں انتظار کی ختم ہوئیں اور دور سے خانہ کعبہ جب نظر آنے لگتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو قافلے والے کہتے ہیں کہ وہ خاتون کہاں ہے جو بار بار سوال پوچھ رہی تھی، این بیت ربی، این بیت ربی، جاؤ جا کے اسے بتا دو کہ اے اللہ کی بندی، وہ دیکھ سامنے تیرے پروردگار کا گھر نظر آ رہا ہے۔ اس نے وہاں سے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتی رہی بھاگتی رہی، حتیٰ کہ اس کے قدم بھی زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوتی ہے، اور وہ 4 کونوں والا خانہ کعبہ جس کی جانب دنیا بھر کے مسلمانان عالم، ملت اسلامیہ کے فرزندان توحید، فرزندان اسلام پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اس کے قریب اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیتی ہے، رکھ دیتی ہے، سر بسجود ہو جاتی ہے، سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بزرگی، عظمت اور کبریائی بیان کرتے کرتے نہ جانے کس وقت اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ سجدے ہی کی حالت میں اپنے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں آج خانہ کعبہ کی عظمت ہے؟ کیا یہ محبت ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف رکھیں؟ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، وہ حکمران ہے یا عوام ہے، کہ کم از کم جو حدود حرم ہے، جو مکہ مکرمہ کی حدود ہے، جو مدینہ طیبہ کی حدود ہے، یہاں پر کم از کم اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی، کوئی بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ نہ شراب، نہ میوزک موسیقی، نہ ڈھول ڈھمکا، گاجا باجا طبلہ، نہ مخلوط محافل، کم از کم حدود حرمین شریفین کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور بغاوت والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک دور ایسا آنے والا ہے اور یہ آخری مرتبہ ہوگا، ایک حبشی غلام آئے گا، لوگ دنیا داری کے اندر مصروف ہوں گے، سب کے سامنے خانہ کعبہ کو توڑ دے گا، منہدم کر دے گا، گرا دے گا، اور یہ آخری مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم لوگ انہی حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں، انہی حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تقریباً قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، چند ایک نشانیاں باقی رہ گئی ہیں۔ بہرحال یہ اس عورت کی محبت ہے کہ وہ لمبا سفر کر کے پہنچی، اور پہلے دور میں تو وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج کے دور میں موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ورنہ پہلے دور میں زمینی سفر ہوا کرتا تھا،
قافلے کی صورت میں لوگ نکلتے، حج کرنے کے لیے جاتے، کوئی افریقہ کے دور دراز علاقوں سے آ رہا ہے، کوئی ایشیا کے دور دراز علاقوں سے آ رہا ہے، کوئی یورپ کے دور دراز علاقوں سے آ رہا ہے، اور حالات یہ ہوا کرتے تھے کہ جو شخص رخت سفر باندھ کر نکلتا وہ یہ سمجھتا کہ شاید میری اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ آخری ملاقات ہے، پتہ نہیں دوبارہ گھر واپس آنا نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔